الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان الله خدا سید محمد پڑھاویں تو صدقے خدا سید محمد پڑھاویں تو صدقے نبی سید تیرے منہ دکھاویں تو صدقے خدا سید محمد بناویں تو صدقے نبی سید تیرے منہ دکھاویں تو صدقے تے خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل گئے خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل گئے تیرے نینا دے بھار چاور تو صدقے خدا کو ڈٹھو
کھل دے تیرے نینا دے باغ چاور تو صدقے تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے خدا دی خلافت چھکاور تو صدقے برادران اسلام عزت مآب حضرت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید صفدر شاہ صاحب بخاری نہایت ہی عزت احترام مروت محبت کے قابل تمام برادران اسلام آج حسن اتفاق ہے سبحان اللہ کہ ماہ میلاد کا پہلا دن ہے یعنی شروعات ہے اور مشکل شروع میں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے مگر اس کمبخت کی ابتدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہر کام کا آغاز اوکھا ہوتا ہے آگے کام سوکھا ہوتا ہے تو آج ربیع الاول بہار کے اس مہینے کی پہلی تاریخ شروعات رحمت کی برسات اسی مہینے ملی تھی کائنات کو وہ عظیم سوغات اس لیے سریکی زبان میں اعلان شروع میں یہ ہوتا ہے کہ خود جاگو پہلے دن تو پھر یہی ہے نا کہ خود جاگو رات دے تارے کو بھی نال جگوں کہیں آمنا ہے آپ کو سریکی تو سمجھ آتی ہے خود جاگو رات دے تارے کو بھی نال جگوں کہیں آمنا ہے خود جاگو رات دے تارے کو بھی نال جگوں کہیں آمنا ہے ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان بچھوں کہیں آمنا ہے جب مہمان آتے ہیں لوگ گل پاشی فرماتے ہیں یہ جیسے میں فقیر آیا میرے عزیزوں نے بچوں نے پھولوں کو اٹھایا میری کیا اوقات ہیچ ہے کل کائنات اوپر ہے مدنی کی ذات حضرت مولانا محمد یار فریدی کہتے تھے محبوب صفحے رکھ ایک پاس بندے سبے نہیں محبوب سارے انسان نہیں سارے محبوب آدم نوح خلیل اسماعیل محبوب سبے رکھ ایک پاس او نازک متوارا ایک پاس تیرے تلوار دو دستی ایک پاسے
اشارہ ہے تے قرآن دا پارا ایک پاس ادا نمکی رخ سارا ایک پاس سارے نبی تے مرسل ایک پاس ساڈا نبی پیارا بھئی آپ دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں ٹکے ٹکے کے لوگ آتے ہیں لوگ گل پاشیاں اور اگر طاقت ہو نیچے پاؤں کے ریڈ کارپیٹ قالینے بچھاتے ہیں وہ ان کی کیا اوقات ہے ان کی کیا اوقات لیکن صدقے تیرے مدنی ڈیرے ان کے ہی پھیرے رحمت کے ڈیرے اس لیے یہ ٹھیک کہا میرے سرح کی بھرا نے وہ کہتا ہے خود جادو یہ پہلا جلسہ ہے نا ربیع الاول کا یہ انڈیکیٹر ہے یہ دعوت ہے لیکن ہونا تو یہ لاہور میں چاہیے تھا پر ہو یہاں خود بول کیوں جی خود جادو رات دے تارے کوئی نال جگہوں کہیاں تہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان وچھوں کہیاں آمنا ہے انہ پاڑے وسدے لوکے کو احساس دیموں کہیاں شاہ جمال آلے انوی پتہ لگے اگے جتوئی آلے انوی سیک چڑھے مظفر گڑھ آلے انوی کچھ محسوس ہوئے کہ او پچھلا مہینہ ہو رے جڑا آگیا اے ہو رے اس موسم دا بکھرات ہو رے جڑا آیا اے کوئی کیوں حضور سبحان اللہ ہی دھرتی دے ہر رستے تے اسمان بچھو کہیں آمنا ہے رل کٹھے تھی دے رل ارشد اجڑی جھوک اتے آج جشن مناؤں آج اس نکڑی سی بستی میں اس چھوٹی سی بستی میں اور اس رستے پہ کسی کی یاد ہے اسی یاد کا نام جشن میلاد ہے ایسے خواہ لوگ غصے میں آتے ہیں کہ لوگ میلاد کیوں مناتے ہیں ہم انہیں پیار سے سمجھاتے ہیں کہ آپ محسوس نہ فرمائیں یہ یار کی زلف دیا یار دے مکھ دیا یار دے آمن دیا یار دے موڈی کھامن دیا یاد دا نائے ملاد اور کوئی ملاد اور کی چیزیں اس سونے دی رفتار دا نام ملاد او دی گفتار دا نام ملاد او دے حال دا نام ملاد او دے قال دا نام ملاد ان دی رفتار تو صدقے آپ فریدی لوگ لگتے ہیں حضرت فریدی کہتے ہیں ایدی رفتار تو صدقے ایدی گفتار تو صدقے ایدے احوال تو صدقے میرے آوال کیا پوچھ اللہ کیا
محبوب کی آمد ہے، محبوب کے آنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا آج پہلا دن ہے۔ مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ رب کے اہتمام دیکھیں، رب کے انتظام دیکھیں، رب کے اہتمام دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں۔ مہینہ جس مہینے میں حضور آئے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ کوئی رجب ہے، کوئی شعبان ہے، سب سے کہتے ہیں اونچا رمضان ہے۔ رمضان کا معنی ہے جلانے والا۔ رمضان کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ جلانے والا۔ رے میم ضاد یہ تین لفظ اس کا اوریجن ہے۔ اس مہینے کے لفظ کا معنی ہے شدید دھوپ جو جلا کے راکھ کرے۔ میں برائی نہیں کر رہا رمضان کی، رمضان کے لفظ کا معنی ہے جلانے والا۔ یہ کس کو جلاتا ہے؟ یہ گناہوں کو جلاتا ہے، بندے کو پاک فرماتا ہے، پر مانا ہے جلانے والا۔ پر ربیع الاول، ربیع کا مانا موسم بہار کا، یہ مہینہ ہے مدنی سرکار کا۔ یہ غور کرو، فی الفور کرو، اس کا معنی یہ اہتمام ہے اوپر سے کہ ربیع، اور پھر ربیع ثانی نہیں، ربیع اول پہلی بہار۔ اس مہینے کے لفظوں نے بھی کر دیا نکھار کہ اس مہینے آئی تھی پہلی بہار۔ اور وہ کون ہے پہلی بہار؟ یہ زلف بردوش کون آیا؟ یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں؟ یہ زلف بردوش کون آیا؟ یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں؟ مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے۔ مہک رہی ہے فضائے ہستی، حضور کے نور نے ابھی دادا پاک کی پشت میں ڈیرا لگایا۔ جب قرآن نے بعد میں بتایا کہ وہ جلوہ آیا، کفر کو مٹایا، کعبے کو بلند فرمایا، رب نے بعد میں فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیوں رب قرآن میں بتا رہا ہے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، کفر جا رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، اس طرح سمجھ رب میلاد منا رہا ہے۔ اب پڑھتے ہیں کوئی نہیں، قرآن کی طرف آتے خواہ مخواہ شور مچاتے ہیں۔ لوگ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو ماہی آیا نہیں، پاؤں زمین پہ ٹکایا نہیں، ابھی اس نے پروگرام آنے کا بنایا ہے۔ رب نے کفر کی گردن کو مروڑ کے ٹکایا ہے، کعبے کے اندر کعبے کو ایسا مہکایا ہے۔ آپ سورت تو سمجھ گئے، اور میں نے ترجمہ نہیں بھی سمجھا پھر بھی سمجھ گئے۔ قرآن کی اپنی چس ہے، قرآن کی اپنی رس ہے، قرآن کی اپنی طاقت اور پاور ہے۔ اس کی رسیلی زبان جدا ہے، ظاہر ہے کلام خدا ہے۔ ابھی حضور بابا ابا جان نہیں، دادا جان کے
پشت میں آپ نے ڈیرا لگایا، پھر اللہ نے کرم فرمایا، وہ نور سفر کر کے حضرت عبداللہ کے گل بدن تن سیمی تن میں آیا۔ ظاہر لفظوں کو چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ محبوبوں کی ذات بہت بڑی ہے، اس سے بڑی خصت اور کمینگی کوئی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کے لیے لفظ چھوٹے بولے جائیں۔ یہ آداب میں سے ہے۔ میرے محبوب کے نور کے جلوے حضرت سیدنا عبداللہ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اب ادھر سے بی بی آمنہ کی طرف، لیکن صرف رہ گئے غالباً 50 دن یا جتنا بھی عرصہ اوپر کافر نے حملہ کیا، مکے کو برباد کرنے کا پروگرام بنایا، مست ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، آکے باہر بیٹھ کے اعلان سنایا۔ اس نے کہا پہلے لوٹا، گائیں بکریاں اونٹ ساری لے گئے، اور اعلان کیا چند دن کے بعد میں تمہارے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، میں برباد کر جاؤں گا کعبے کو۔ حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا آپ نے جا کے دی صدا، او کعبے کے خدا اپنا گھر بچا، اپنا گھر بچا، تیرے کعبے کے اوپر کالی رات آنے والی ہے۔ اتنا کہا، اوپر سے رب نے کرم کمایا، نور محمدی نے جلوہ دکھایا، ادھر سے نکلی لاٹ کعبے کی چھت پہ پڑی، اشارہ ہے کہ کامل نظارہ ہے، ہمیں کعبہ بھی پیارا ہے، کعبے کا آنے والا امام بھی پیارا ہے۔ تو فکر نہ کر، گھر بھی ساڑا بچے سوئیس تے جدہ اوسن ساڑے مقابلے تھی سن چسا، اے میں تے کو دسا۔ اب وہی ہوا کہ اب وہ مست ہاتھیوں کی فوج والا بیٹھا تھا تخت بچھا کے مکے کی دھرتی پہ، مان اور گھمنڈ تھا، جب چاہوں گا کعبے کو فنا کر ڈالوں گا۔ حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے دادا سائیں آپ لینے گئے گائیں، جب قریب ہوئے کافر بدبخت تھا، اس نے کہا آنے والا سردار ہے قریشیوں کا، اس کو ذلیل کرو، اس کی تعظیم نہ کرو، اس کو خراب کرو، اس کو اپنی داد و دہش سطوت اور جلالت دکھاؤ، تاکہ آتے ہی اس کا کلیجہ شک ہو جائے ہماری طاقت دیکھ کے۔ اب اس نے کیا تجویز کی، آگے ہاتھی کھڑے کرو، عرب بیچارے اٹھا لے کتھے تھے ہاتھیاں لے، اٹھ شدے ہاتھیاں نال کتھو لڑن، چیڑیاں شودیاں شہبازاں نال کتھو لڑن۔ بات تو وہی مقابلہ ہوا۔ اب حضرت عبدالمطلب چند بندے لے کے جب آگے آئے تو ہاتھی مہیب شکل، کالے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں ہاتھی، اور ہیں بھی جنگی ہاتھی۔ حضرت عبدالمطلب نے دیکھا ساتھ والے گھبرائے، پڑ گئے جو ہاتھیوں کے سائے پر۔ عبدالمطلب نے فرمایا کوئی نہ گھبرائے، جڑا میرے نال آوے بالکل نہ گھبراوے، اسا نہیں کلے، کوئی ہے ساڑے رلے، تے جے مدنی ساڑے رلے، کائنات ساڑی جتی دے بھلے 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 بھلے۔ حضرت عبدالمطلب بے غم
بے خوف بے خطر لا خوف تھی جالن عمر رکھتے نہ دل وچ کئی خطر عرشوں تے فرشوں گئے گزر ملکوں بدر ایویں ہوں ویسن گزر اصلوں نہ در ظلم و قہر ایویں ہوں دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں اللہ اکبر کیوں حضور نزدیک گئے اور آگے ہاتھیوں کی فوج میں جو چیف ہاتھی تھا ہاتھیاں دی بھی فوج سی پھر ہاتھیاں دا بھی ایک چیف آف دا آرمی سٹاف سی چیف ایگزیکٹیو ہاتھی اور وہ ہاتھی کالے رنگ کا سیاہ ہاتھی انتہائی ڈرونی شکل والا وہ سب سے آگے اور مست اتنا تھا کہ مہاوت اسے مار مار کے چابک تھک جاتے وہ اپنے مالک کے آگے بھی سر نہیں جھکاتا تھا آکڑ تھی خزاب کی قیامت کی لوہے کے راڈ کھاتا تھا سر نہیں جھکاتا تھا ایسے ہی رہتا تھا جو کبھی اپنے مالک کو نہ جھکا آج میرے نبی سائیں کا دادا جو آیا وہ جیڑے تے مانڑا کافران وہ سامنے آیا پتہ نہیں انہیں کی تکیا سر زمین تے رکھیا یہ کتابیں تفسیر حدیث کی سب کی مشترک ہیں یہ ایک مسئلہ کی نہیں ہم سب کی ہے یہ سب کا اتفاق کہ جب میرے نبی کا دادا آیا اس نے نکڑی اکھوں سے نکھی ظاہر ہاتھی دیاں اکھاں تے مجھ دیاں اکھاں بڑا فرق ہے ہاتھی جنہ خود وڈا انہا اکھیاں نکیاں انہیں نکیاں اکھیاں نال جو تکیا مزانی پتہ نہیں کس چیز دا چکھیا سر زمین تے گوڑے تروڑتے زمین تے آیا متھا زمین تے گھسایا اللہ پاک نے انہوں زبان دی قوت والا مسئلہ عطا فرمایا اکھاں بچو ہنجوہ دی نیر وگن لگی تے رو کے متھا گھسا کے آخدہ ادھے السلام علی النور اللذی فی زہرے کا یا عبد المطلب میرے پیارے بھائیوں میرے خوش نصیب بھائیوں میرے دین کے پیارے پیارے بھائیوں حضرت عبد المطلب نو تک کے اکھ انہاں دے مکھڑے تے رکھ کے تے نور محمد دی جھلک چکھ کے اے حضور نہیں حضور دے ابا بھی نہیں حضور دے دادا نہیں اگلی گل میں پھر دستا اے انہاں دا مکھڑا تک کے انہاں دے نے ویکھ کے او دا نوری مکھڑا ویکھ کے او دا نوری مکھڑا بھول گیا سانوں اپنا دکھڑا ویکھ کے او دا ادھو حدیث بھی تے دو چاس بھی نال ویکھ کے او دا نوری مکھڑا بھول گیا سانوں اپنا دکھڑا اور نہ کچھ یاد نہیں ویکھو میرا ماہی آیا ویکھو میرا آؤ نی سنیوں سہرے گائیے آؤ نی سنیوں یہ ضروری نہیں کہ میں ہی اکیلا ہوں میں بول کے بول رہا ہوں آپ سن کے تول رہے ہم دونوں ایک ہی کام میں لگے ہوئے لیکن ثواب آپ زیادہ لے رہے ہیں مجھے ذرا کم مل رہا میں گھاٹے میں ہوں آپ منافع میں ہیں آپ کہیں گے او کس طرح او اس طرح کہ میرے واسطے ہی نہ کرسی رکھ دیتی ہے میں ایدی نرمی لے لئیے انہیں آکھیا کچھ ثواب تے ایدو گھٹ گیا سچی کر لے جیڑی پھر انہیں میرے ہوتے پھول سوٹ دیتے ہیں
تے میری نہ تکریم تے تعظیم کر چھڑی تے کچھ اس پاسوں ٹور گئی تسی سمجھدار میرا ثواب اللہ کرے ادھورا ہی میں